بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا جو آغاز ہوا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ایران کو بہت جلدی زیر کر لیں گے۔ امریکہ نے جو سوچا تھا وہ ہو نہیں سکا اور نہ ہوگا۔ امریکن اس جنگ میں کود تو پڑے ہیں، مگر امریکہ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کے سامنے ہے کہ امریکہ چھوٹے چھوٹے کئی ممالک پہ حملہ کر چکا ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکہ کیا حاصل کر چکا ہے؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ اور امریکہ جو ہے یہ ایک سماجی گنڈا بن چکا ہے۔ جب چاہتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے، جو ملک اس کی بات نہیں مانتا، اس مسلمان ملک پہ یہ حملہ کرتا ہے۔ یہ سماجی گنڈا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے اسلامی ممالک برادر ملک جو ہیں، وہ اس گنڈے کو اپنے ہاں اڈے بنانے کی جگہ دیتے ہیں، اور یہ وہاں پر اڈے بناتا ہے۔ اڈے بنا کے وہ مسلمان ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اڈے بناتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں، ان لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو سکیورٹی فراہم کروں گا، مگر ہرگز ان کو سکیورٹی فراہم نہیں کرتا۔ جب اسرائیل نے قطر پہ حملہ کیا تھا تو کیا امریکہ نے اس کا کوئی حملہ روکا تھا؟ نہ روکا ہے، نہ روکے گا۔ اربوں ڈالر ان سے وصول کرتا ہے امریکہ، اربوں ڈالر سکیورٹی کے نام پر۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہ ہمارے عرب ممالک کے حکمران جو ہیں، وہ ایسے امریکن پٹھو بن چکے ہیں، وہ ایسے امریکہ کے نوکر بن چکے ہیں کہ جو امریکہ ان کا باپ کہے گا وہ وہی کریں گے۔ جب سعودیہ سے، دبئی سے، قطر سے، عمان سے، کویت سے، آذربائیجان سے، ہر ملک سے بیٹھ کے امریکہ حملے کرتا ہے، تو ان کی خود مختاری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی خود مختاری وہاں پر ان کے ضمیر کے ساتھ مر جاتی ہے۔ اور جب ایران امریکن بیس پہ، امریکن امبیسیوں پہ اور امریکن رڈار سسٹم تباہ کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارے ابا جی کے نقصان پہنچا رہا ہے ایران۔ ان لوگوں کو، عرب حکمرانوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہاں سے جو ہے ایک مسلمان ملک کے لیے ان کی زمین استعمال ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ غیر مسلم وہاں بیٹھ کر وہاں سے اپنے جہاز اڑاتے ہیں، یہاں سے میزائل لانچ کرتے ہیں، جو ایک مسلمان ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے دن 200 جہاز سے حملہ کیا تھا، ان کی مین قیادت کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ سمجھے کہ شاید ہم نے ان کی قیادت شہید کر دی ہے، تو اب ایران تو ہمارے آگے لیٹ جائے گا، مگر یہ ان کی بھول نکلی۔ ٹرمپ نے، وہ گدھے کے منہ والے نے، بہت جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کی، اور عوام کو بہت ورگلایا، ایرانی عوام کو، کہ ہم نے قیادت ختم کر دی ہے، اس کو تباہ کر دیا ہے، جاؤ حکومت سنبھال لو۔ اگر یار آپ نے اتنی قیادت ختم کر دیا ہے، اتنے اس ملک کو آپ نے ڈیمیج کر دیا تھا، تو آپ ایک فوجی تو اپنا داخل کر کے دیکھتے ہیں۔ پورے امریکہ اور پوری نیٹو کے اندر اور ان کے اسرائیل ناجائز اولاد کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ زمینی اپنے فوجی بھیج سکیں۔ یہ 10 سال بھی لڑتے رہیں گے تو اپنی زمینی فوج وہاں نہیں اتار سکتے۔ اور دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، جب تک وہاں آپ اپنی زمینی فوج نہیں داخل کرتے تو آپ اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے، وہاں کی آپ حکومت کو ختم نہیں کر سکتے۔
اور افسوس یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک بات کرتا ہے تو ہمارے نیوز چینل اس کو بار بار دکھاتے ہیں. امریکہ اگر کہتا ہے کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ان کی ایئر فورس ختم کر دی، ہم نے ایران کے یہ ڈپو ختم کر دیے، تو ہم بار بار اسے دکھاتے ہیں. اور جب ایران کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کا ایئر بیس ختم کر دیا، یا میں نے اس کے ریڈار سسٹم ختم کر دیے، میں نے اس کے آئل ٹینکر تباہ کر دیے، تو ہمارا میڈیا کیا کہتا ہے؟ ایران دعویٰ کر رہا ہے. ایک تو ہمارے اپنے میڈیا، جو مسلمان میڈیا ہے، ان کو بھی اپنے رویوں میں چینجنگ لانی چاہیے کہ امریکہ کی بات کو آپ 100% درست مانتے ہیں، کہ جب کہ وہ 80% جھوٹ پہ بنی ہوتی ہے. اور ایران جو اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس میں 60% چانس ہوتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہے. لیکن بہت سارے ایسے اینکر ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے، وہ لوگ بالکل پرفیکٹ خبر دے رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے، امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور ایران نے جتنے حملے کیے ہیں اور جس قدر ایران حملے کر رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران ہمارے پہ اس طرح کے حملے کرے گا. اسرائیلی عوام کو دیکھ لو، اسرائیلی وزیر اعظم کو دیکھ لو کہ آپ پہ تھوڑے سے حملے ہوئے ہیں تو آپ بنکروں کے اندر چھپ گئے ہو. آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ باہر آ سکو، باہر آ کے بات چیت کر سکو. مگر ایران کے اندر آپ نے سینکڑوں میزائل داغے. اس کے باوجود بھی نہ تو ایرانی عوام بنکروں میں چھپی ہے، اور نہ ہی ان کی کوئی لیڈرشپ بنکروں کے اندر چھپی ہے. وہ سر عام دن دناتے پھر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان کبھی بھی اپنے ملک میں جنگ لگی ہو تو کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا. مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر کچھ ہوا تو میں شہید ہو جاؤں گا، اور مسلمان تو خود چاہتا ہے کہ شہادت کا رتبہ پا لوں. اور یہ غیر مسلم بزدل یہ موت سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھنا، جنگ جو ہوتی ہے، جنگ صرف اس چیز سے نہیں لڑی جاتی کہ آپ کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، آپ کے پاس فوجیوں کی تعداد زیادہ ہے. جنگ ہمیشہ جذبے کے تحت لڑی جاتی ہے، اور جذبے سے ہی جیتی جاتی ہے، جو ان دونوں ملکوں کے اندر جذبہ نہیں ہے. یہ حواس سے تو فائر کر سکتے ہیں، مگر گراؤنڈ کے اندر یہ آ کے فائر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی گراؤنڈ لڑائی یہ لڑ سکتے ہیں. ان دونوں ملکوں میں طاقت نہیں ہے کہ یہ گراؤنڈ کی لڑائی لڑ سکیں. اور جب تک کسی بھی ملک کی فوج گراؤنڈ کی لڑائی نہیں لڑتی، وہ جیت نہیں سکتی. اور انڈیا نے بہت بڑا دھوکہ دیا ایران کو. انڈیا نے ایران کا نیوی کا جہاز شپ منگوایا، اپنی مشقیں کروائی، اور جاتے وقت اس کی پوری مکبری کر دی، اور مکبری سے وہ جہاز مروایا، جبکہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس. کیونکہ وہ جنگ کے لیے نکلا ہی نہیں تھا، وہ تو مشقوں کے لیے گیا تھا اور واپس آ رہا تھا. اور امریکہ نے دیکھا کہ یار یہ تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر دیا. امریکہ ایسے ہی ٹارگٹ کر سکتا ہے. امریکہ کو اگر پتہ ہوتا کہ اس جہاز کے اوپر جو ہے مطلب ہے کہ ڈرون موجود ہیں، یا اس جہاز کے پاس میزائل ہیں، یا جہاز کے پاس کوئی ایٹمی سامان ہے، تو امریکہ کبھی بھی اس کے نزدیک نہ جاتا. امریکہ کی یہی مثال ہے کہ نہتے لوگوں کو مارنا اور غنڈہ گردی کرنا. انہوں نے جتنے حملے کیے ہیں ان میں 60% حملے جو ہیں انہوں نے عام پبلک کے اوپر کیے ہیں، اسکولوں کے اوپر کیے ہیں، اسپتالوں کے اوپر کیے ہیں. جو ان کافروں کا کام ہے یہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ کافر ہمیشہ جو ہے عام انسانوں کو مارتا ہے اور عام انسانوں پہ حملے کرتا ہے. کیونکہ فوجی تنصیبات پہ تو حملہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں. تو اس میں فتح جو ہے وہ فتح انشاءاللہ
ایران کو ہی ہوگی۔ امریکہ جتنی مرضی ہے پریس کانفرنس کر لے، جتنا مرضی ہے ٹرمپ جھوٹ بولتا رہے کہ میں نے ان کی نیوی ختم کر دی ہے، میں نے ان کی ایئر فورس ختم کر دی ہے، میں نے اس کے موزائل سسٹم ختم کر دیے۔ یار آپ اتنے جھوٹے اور اتنے مکار ہو، آپ ایرانی عوام کو ورگلانا چاہتے ہو۔ ایرانی عوام سے اپیل ہے کہ ان جو غیر مسلموں کی یہ پریس کانفرنس ہے اس پہ بالکل کان نہ دھرے، کیونکہ یہ ٹوٹلی جھوٹ پہ مبنی ہے۔ یہ پریس کانفرنس اس لیے کی جاتی ہے جنگ کے دوران تاکہ دوسرے ملک کی جو عوام ہے اس پہ پریشر ڈالے۔ یہ آپ پہ پریشر ڈالنا چاہتا ہے، آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے، مگر جتنا وہ بول رہا ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے جھوٹ بولنا۔ یہ ڈبل جنگ لڑتے ہیں، ہتھیاروں کی جنگ بھی لڑتے ہیں، یہ زبان کی جنگ بھی لڑتے ہیں، اور زبان کی جھوٹی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اگر ان کی نیوی ختم تھی، ان کی ایئر فورس ختم تھی، تو آپ کو کون مار رہا ہے؟ آپ کا آئل ٹینکر کل بھی تباہ ہوا ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ ان کی نیوی نے تباہ کیا۔ جو ڈرون کشتی آ کے ان کی جو ہے وہ تمہارا ٹینکر تباہ کر کے واپس بھاگ گئی ہے، تم اس کو نہیں پکڑ سکے، اپنا ٹینکر نہیں بچا سکے، تم دنیا کو کیا بچاؤ گے؟ یا تم ان بے غیرت عرب ممالک کے حکمران جو ہیں ان کو کیا بچاؤ گے؟ عرب ممالک کی عوام جو ہے وہ کبھی بھی ایران پہ حملوں کے حق میں نہیں ہے۔ یہ عرب ممالک کے جو حکمران ہیں یہ لوگ امریکن پٹھو ہیں، وہاں کی عوام نہیں ہے۔ تمام مسلمان ملکوں کی عوام جو ہے اس کا دل تو ایران کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے لیڈران جو ہیں ان کا دل امریکہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور امریکہ ہمیشہ ان غداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ غدار امریکہ کے آگے بکے ہوتے ہیں، اور ان غداروں کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور امریکہ نے یہ دیکھا کہ یار میں تو لڑائی لڑ نہیں سکتا، وہ کردوں کے پاس گیا، ان کی CIA نے کردوں کو پیسہ دیا، اسلحہ دیا کہ یار آپ جو ہے زمینی لڑائی لڑو اور آپ ایران کے ساتھ جو ہے جنگ کرو۔ امریکہ بہادر، آپ خود نہیں لڑ سکتے تو آپ ایک چھوٹی سی ان کی ملیشیا ہے اس کو آپ پیسہ دے رہے ہو اور اس کو آپ ہتھیار دے رہے ہو کہ وہ ایران کے خلاف لڑے گی۔ جب آپ کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے یہ جو بکاؤ کرائے کے قاتل بن رہے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو بھی انشاءاللہ شکست ہی ہوگی، یہ بھی نیست و نابود ہوں گے وہاں پر، اور جس طرح آپ نیست و نابود ہوگے۔ آپ اپنی ایمبیسی نہیں بچا سکتے، آپ سپر پاور دنیا میں کہلاتے ہو، اپنی ایمبیسی کے اوپر حملے نہیں روک سکتے، اپنے بیسز کے اوپر آپ حملے نہیں روک سکتے، آپ اپنے رڈار سسٹم تباہ کروا لیتے ہو پورے کے پورے، وہ آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کا جو بیڑا ہے ابراہیم لنک، آپ اس کے اوپر ایران حملے کرتا ہے، وہ آپ نہیں روک سکتے، اور پھر آپ کو اس کو کافی میلوں دور پیچھے لے جانا پڑتا ہے ڈر کے مارے۔ تو آپ ان ممالکوں کی کیا حفاظت کرو گے جن میں آپ نے سیکورٹی کے نام پہ اربوں ڈالر لے رہے ہو؟ اور ان ممالک کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یار یہ بزدل اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو ہماری حفاظت کہاں سے کرے گا؟ ان کو چاہیے کہ یہ امریکہ کو بولے کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ اگر ان حکمرانوں میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے اور شرم ہے تو ان بے غیرتوں کو چاہیے کہ امریکہ کو کہے کہ ہمارے ملک سے نکل جا، کیونکہ تم ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہو یہاں بیٹھ کے۔ جب اسرائیل تمہارے پہ حملہ کرتا ہے کبھی امریکہ آگے نہیں آتا، امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ آپ بھی اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں عرب حکمران جو ہیں کہ امریکہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہے، لیکن پھر بھی چاپلوسی کرنے کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے اس کو اڈے دیے ہوئے ہیں، اس کو اربوں روپیہ دیا جا رہا ہے دفاع کے نام پہ، اور یہی پیسہ آپ اپنے ملک میں لگائیں تو آپ اپنے ملک میں فوج کھڑی کر سکتے ہیں۔
آج دیکھو پاکستان جو ہے الحمدللہ ایک سپر پاور ہے، اور پاکستان جیسا بھی ہے، جس طرح بھی رہا ہے، جو بھی حالات رہے ہیں، مگر ہم نے اپنے ڈیفنس میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج جن لوگوں کو امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اور انڈیا نے تیار کیا تھا پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو اسرائیل اور بھارت نے دبا کے پیسہ دیا، اسلحہ دیے کہ تم پاکستان کے اندر دہشت گردی کرو۔ انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، خودکش بمبار بھی بھیجے، خودکش حملے بھی کیے۔ پاکستان نے ان کو بہت سمجھایا کہ یار آپ ہمارے مسلمان بھائیو، آپ اس چیز سے باز آ جاؤ، مگر وہ تو نام کے مسلمان ہیں، وہ اصل ان کی رشتہ داری تو یہودیوں سے اور ہندوؤں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ اب وہاں کی عوام کو سوچنا چاہیے، افغانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ وہ غدار ہیں جو انڈیا سے پیسہ لے کے، اسرائیل سے پیسہ لے کے، یہ صرف اور صرف کرائے کے گنڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کے نام پہ دھبے ہیں۔ کہ کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پیسے کی خاطر اپنے مسلمان بے گناہ بھائی کا خون بہائے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے؟ وہ مسلمان نہیں ہے کسی حالت میں۔ مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ درندہ ہے۔ اور ان درندوں نے بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا ہے۔ کیا عام پبلک میں جو لوگ ہیں، یا مسجد میں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، یا امام بارگاہ میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیا افغانستان میں جا کے طالبان کے خلاف لڑتے ہیں یا ان کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ لڑتے ہیں؟ آپ ان بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہو، بے گناہ مسلمانوں کو مار رہے ہو۔ بے گناہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ آپ کون سے دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے آپ نے کہ آپ لوگوں کو یہ حدیث نہیں پتہ کہ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایک مسلمان کا قاتل؟ مسلمان کا قاتل جو ہے وہ دہشت گرد اور درندہ ہے، اور ان درندوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پاکستانی فوج ان کو واصل جہنم کر رہی ہے، اور ہمارا دفاع ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ 400 سے اوپر واصل جہنم ہو چکے ہیں، 600 سے اوپر یہ زخمی ہو چکے ہیں، اور بہادر یہ اتنے ہیں۔ دیکھو یہ مسلمان نام کے ہیں، حقیقت کے اگر مسلمان ہوتے اور اصلی یہ مسلمان ہوتے اور ان کے اندر ایمان ہوتا تو یہ کبھی بھاگتے نہیں، یہ لڑتے، یہ سامنا کرتے۔ مگر سامنا صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہو، شہادت کا جذبہ ہو، وہ سامنا کرتا ہے۔ جو بزدل کائر ہوں، جو خالی نام کے مسلمان ہوں، جن کے اندر اسلام والی کوئی بات ہی نہ ہو، خالی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہو، وہ لوگ کبھی بھی سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ موت سے ڈرتے ہیں جیسے کافر موت سے ڈرتا ہے۔ ہندو، عیسائی، کرسچن، یہودی، یہ سب موت سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے یہ دوست طالبان بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ دوسروں کو تم بڑے شوق سے مارتے ہو، جب اپنا نمبر آتا ہے تو چھپ جاتے ہو۔ یہ افغانی عوام کو سوچ لینا چاہیے یہ کتنے بڑے مسلمان ہیں اور کتنے افغانستان کے دوست ہیں۔ جتنے افغانی بھائی ہیں، عام نارمل افغانی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ عام افغان جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ تو اسلام کے نام پہ دھبے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ کرتا ہے، یہ قبضہ گروپ ہے۔ جتنا پیسہ آتا ہے افغانستان کا، یہ قبضہ گروپ اپنی جائیدادیں بناتا ہے۔ کوئی دبئی میں کسی کا بیٹا پڑھ رہا ہے، کسی کا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، اور ان لوگوں کی دبئی میں اور امریکہ میں جائیدادیں ہیں۔ ان طالبان کی یہ جتنی لیڈرشپ ہے، سب نے اربوں روپیہ کمایا ہوا ہے، افغانی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ افغانی عوام کو بھی چاہیے ان دھوکے بازوں کو پناہ نہ دیں،
ان دھوکے بازوں کی نشاندہی کریں، یہ جہاں جہاں چھپتے ہیں ان دھوکے بازوں کی نشاندہی کریں۔ آج اگر پاکستان اور افغانستان کو آپس میں دشمن بنایا ہوا ہے تو ان طالبانوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ افغانی عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے اربوں کے کاروبار تھے پاکستان کے اندر جو ان لوگوں کی وجہ سے وہ ختم ہوئے، اور آپ لوگوں کو پاکستان نے اگر نکالا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے ذمہ دار طالبان ہیں۔ طالبانوں سے پاکستان نے کیا مانگا تھا؟ صرف اتنا ہی کہا تھا نا، جو دہشت گرد ہیں تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ان دہشت گردوں کو روکو، ان کو اپنے ملک سے نکالو۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کی سرپرستی طالبان خود کرتے ہیں، اور پاکستان آرمی نہیں چاہتی تھی۔ یہ بلا نام کے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان آرمی کہتی تھی کہ نہیں یار یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کو نہیں مارنا چاہتے۔ مگر انہوں نے اسرائیل اور بھارت سے، امریکہ سے انہوں نے اتنا پیسہ لیا ہوا تھا، انہوں نے مجبور کرنا تھا پاکستان فوج کو انہوں نے مجبور کیا ہے، جان بوجھ کے حملے کر کر کے انہوں نے پاکستان فوج کو مجبور کیا ہے کہ ہم پہ حملہ کرو۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسرائیلی اسلحے تھے، امریکن اسلحے سے یا انڈین اسلحے سے ہم پاکستان فوج کو روک سکیں گے، اور یہ ان کی ناکامی ہوئی۔ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا افغانستان میں کہ جی ہم نے روس کو ٹکڑے کیا، روس کو ٹکڑے کرنے والے حکمت یار گل بدین اور حقانی والے تھے، مگر اس کے ساتھ کیا تھا؟ فوج تھی، پاکستانی فوج تھی، اس لیے اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اور پھر جب تم لوگوں پہ امریکہ نے حملہ کیا تو 20 سال تک پاکستان تم لوگوں کو پناہ دیتا رہا، تمہاری لیڈرشپ کو چھپاتا رہا۔ تمہاری لیڈرشپ پہ احسان ہے پاکستان کے، تم تو احسان فرموش نکلے ہو۔ تم نے اسی ملک پہ حملہ کیا جس ملک نے ہمیشہ تمہیں بچایا۔ ساری زندگی پاکستان تمہاری حمایت کرتا ہے، صرف ایک پرویز مشرف غدار نے آ کے تمہاری حمایت نہیں کی تھی، باقی اس کے علاوہ تو جب سے تم لوگ ان کاموں میں پڑے ہو پاکستان تمہاری حمایت کرتا رہے، اور تم نے ہمیشہ پاکستان کو ہی آ کے نقصان پہنچایا۔ یہ افغانستان کی عوام کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یار یہ طالبان ہمارے دوست ہیں یا دشمن؟ یہ نہ افغانی عوام کے دوست ہیں نہ پاکستانی عوام کے دوست ہیں، یہ دونوں کے دشمن ہیں۔ اور عام افغانی جو ہے اس سے پاکستان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ پاکستان کا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ ہماری جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف ان دہشت گردوں سے ہے جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، مسجد کے اندر جو آ کے حملے کرتے ہیں، امام بارگاہ کے اندر حملے کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان سوچو، تمام افغانی اور پاکستانی یہ سوچیں جو طالبان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، وہ اپنے ذرا ضمیر کو جگائیں اور سوچیں کہ کیا کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا شخص کبھی مسجد کے اندر حملہ کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے؟ سوچو، مسجدوں کے اندر حملے کروانے والا، امام بارگاہوں میں حملے کروانے والا اور کرنے والا دونوں کافر ہو سکتے ہیں اور درندے ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ اور پھر بھی اگر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یا لوگ پھر بھی ان کی حمایت میں آتے ہیں تو ان لوگوں پہ بھی بڑا افسوس ہے جو ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ خود بھی دہشت گرد ہیں جو ان کی حمایت میں ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو یا افغانستان سے ہو۔ عام عوام کو مارنے والا کبھی مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت علی ایک کافر سے لڑ رہے تھے، جب اس کافر کو گرایا اور مارنے لگے، تلوار کا وار کرنے لگے، تو اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے قاتل کے رہا ہو۔ یہ سوچ لو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو روک رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے قاتل نہ کراؤ، کہلاؤ کہیں قیامت کے دن، تو پھر یہ جو لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ تو کھلے میرے نبی سے دشمنی کرتے ہیں۔ کیا تم لوگ ان لوگوں کی حمایت کرو گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں؟
اگر ان کی حمایت کرتے ہو یا ان کا ساتھ دیتے ہیں جو لوگ، وہ سوچ لیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر رہے، آپ ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ نے کتنا دنیا میں رہنا ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال رہ لیں گے، آخر آپ نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ تو میرے رب کریم کے سامنے کیا جواب دو گے کہ اے اللہ، ہم تیرے بے گناہ بندوں کو دنیا میں مارتے تھے، تیرے گھر میں جو نماز پڑھنے آتے تھے ہم ان کو مارتے تھے، جو امام بارگاہ کے اندر، مسجد کے اندر جو لوگ آتے تھے ہم ان کو مارتے تھے، اے اللہ ہم تیرے عبادت گزار بندوں کو مارتے تھے، یہ کہو گے؟ سوچو، جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ ٹچ ہیں اور جن لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں، جن سے خودکش حملے کراتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی سامنا کرنا ہے۔ کیا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ اپنی دنیا تو خراب کر رہے ہو، اپنی آخرت بھی خراب کرو گے۔ اب آپ لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے یا دہشت گردوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک سیاسی جماعت کی ایک عورت، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ کیا فرما رہی تھیں، یہ بیچارے ان طالبانوں پہ حملہ کر دیا ہے، بیچاروں پہ۔ اس عورت کو کچھ تو اپنا خیال ہونا چاہیے کہ یار میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان میں رہتی ہوں، پاکستان میں کھاتی ہوں، پاکستان میں بڑی ہوئی ہوں، میری اولاد پاکستان میں ہے، مگر ہمدردیاں ان دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی اتنی ہمدردیاں دہشت گردوں کے ساتھ ہے تو وہیں ان کے ملک میں چلے جاؤ، وہیں دہشت گردوں کے پاس چلی جاؤ۔ ان لوگوں کو اتنی غیرت اور شرم نہیں آتی کہ ہماری فوج لڑ رہی ہے اور یہ لوگوں کو آ کے یہ بتا رہی ہیں، انٹرویو دے رہی ہیں ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہ جی وہ بیچاروں پہ حملہ ہوا ہے۔ جو مسجدوں میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں، سکول کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ بیچارے ہیں، اور جو حق پہ لڑ رہے ہیں فوج ہماری، وہ ظالم ہیں ان کی نظروں میں۔ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، مگر ان لوگوں میں شرم تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو اپنی سیاست چمکانے کی خاطر اپنے ملک کو داؤ پہ لگا دیں گے، اپنے ملک کو بیچ بھی دیں گے یہ لوگ۔ یہ صرف مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے ایک۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فوج ان سیاسی لوگوں کو کھلا چھوڑ دے، یہ ایسے سیاسی لوگ ہیں، یہ ملک بیچ دیں گے اپنے مفاد کی خاطر۔ اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے، جو لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارے، وہ مظلوم، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہو آپ۔ ایک سچا پاکستانی تو کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہاں، کوئی جاہل انسان ان کا ساتھ دے گا ایسے لوگوں کا، نہیں تو کوئی سمجھدار انسان کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گا جو پاکستان کے دوست نہیں ہیں۔ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے محبت نہیں رکھتا، پاکستان کا غدار ہے وہ۔ کسی بھی ادارے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری فوج کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دیں اور اس کے خلاف چلے جائیں۔ جب ہماری فوج دہشت گردوں کو مار رہی ہے، اللہ پاک ان کو کامیابیاں دے رہا ہے، میرا رب ان کو کامیابی دے رہا ہے، میرا اللہ ان کو مدد دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مدد دے رہا ہے تو تم لوگ اپنی باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ایسے لوگوں کے تو مسلمان ہونے پہ بھی شک ہوتا ہے۔ جو اس ملک کا وفادار نہیں ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ کوئی بھی مسلمان اپنے ملک سے غداری نہیں کرے گا، اپنے ملک کے خلاف بیان نہیں دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دین کا استعمال کرنا آتا ہے،
نہ دین سے محبت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا شخص کبھی اپنے ملک کے خلاف نہیں بولے گا، کبھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہیں بولے گا، اور مسلمانوں کے اوپر جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو نام نہتے مسلمان ہیں، ان کے وہ خلاف بولے گا جس کا دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ وہ سیاست کو نہیں دیکھے گا، وہ اس ملک کی بھلائی کو دیکھے گا کہ ہمارے ملک کی بھلائی کس میں ہے۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، انسان کو اتنا سیاست کی خاطر منافق نہیں ہو جانا چاہیے۔ عوام کو چاہیے کہ عوام ایسے لوگوں کے لیے فیصلہ کرے کہ عوام نے ایسے منافقوں کا ساتھ دینا ہے۔ اس موقع کے اوپر جب پاکستان حالت جنگ میں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی طرح ہم جو ہے ڈاؤن کریں، الحمدللہ پاکستان کی مدد اللہ پاک کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اور مدینہ شریف یہ دو ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ شریف کے نام پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ان کو شاید ہم جو ہے کمزور کر سکیں یا ان کو ختم کر سکیں، وہ خود ختم ہو جائیں گے۔ یہ ریاستیں انشاءاللہ قائم اور دائم رہیں گی۔ خدا کا خوف کرو، اپنے ملک سے محبت کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جتنے دعوے کر رہا ہے اس کے سارے دعوے جھوٹے نکل رہے ہیں۔ امریکہ نہ تو ابھی تک اس کی نیوی ختم کر سکا ہے، نہ ایئر فورس ختم کر سکا ہے، نہ اس کے میزائل سسٹم ختم کر سکا ہے، نہ اس کے لانچر ختم کر سکا ہے۔ ایران کو چاہیے کہ اپنے لانچر جو ہیں وہ کہیں محفوظ جگہ پہ چھپا کے رکھے، کیونکہ لانچر ہوں گے تو آپ میزائل فائر کرو گے نا۔ تو ایران کو چاہیے کہ اپنے تابڑ توڑ حملے کرے۔ ایران اپنی پوری توجہ دے دو چیزوں پہ، ایک تو اسرائیل کو تباہ کرنے میں، اور دوسرا امریکن ابراہیم لنک اس جہاز کو تباہ کرنے میں۔ ان دو چیزوں کو، دو جگہوں کو اگر ایران تباہ کر دیتا ہے تو سمجھو کہ امریکہ کو شکست ہو گئی ہے۔ یہ جہاز ڈوب گیا تو امریکہ ڈوب گیا۔ کسی طرح بھی ایران کو چاہیے پوری طاقت اپنی لگا دے اور اس جہاز کو ڈبو دے اور اسرائیل کو فنا کر دے، کیونکہ پوری دنیا میں فتنے کی جڑ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ حماس کے اوپر حملہ کر کے اسرائیل نے نام حماس کا استعمال کرتا رہا ہے، لیکن بے گناہ لوگوں کو مارتا رہا ہے، اسپتالوں کے اندر بم گراتا رہا ہے، عام لوگوں کے گھروں پہ بم گراتا رہا ہے۔ کتنے بے گناہ لوگوں کا خون انہوں نے بہایا، اور ان مسلمان ملکوں کو شرم آنی چاہیے جو اسرائیل اور امریکہ کے اتحادی بنے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یار ہم دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے اکٹھے ہو جائیں۔ تمام دنیا کے مسلمان ملک جو ہیں ان کی عوام تو چاہتی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ امریکہ کے غلام بنی ہوئی ہے، امریکہ کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ عوام امریکہ کو پسند نہیں کرتی، جتنے مسلمان ملک ہیں وہ یہودیوں کو پسند نہیں کرتے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ ان لوگوں سے دوستیاں رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج اگر ایران اکیلا تنہا لڑ رہا ہے تو کل سعودیہ کا نمبر آ سکتا ہے، دبئی کا بھی آ سکتا ہے، قطر کا بھی آ سکتا ہے، کویت کا بھی آ سکتا ہے، شام کا بھی آ سکتا ہے، لبنان کا، عمان کا بھی آ سکتا ہے، آذربائیجان کا بھی آ سکتا ہے، اور بھی ملکوں کا نمبر آ سکتا ہے۔ اگر مسلمان ملک یہ دیکھتے رہے کہ یار ہمارے ملک میں تو جنگ نہیں کر رہا ہے تو دوسرے ملک میں جنگ کر رہے، تو یہ سوچ لو آج اگر تم ایران کا ساتھ نہیں دے رہے تو کل ایران بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور ایران کو انشاءاللہ یہ زیر نہیں کر سکتے، فتح اس میں ایران کی ہے۔ جتنے مرضی تجزیے کر لیں تجزیہ نگار ہمارے،
جتنا مرضی ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر لے، جتنے مرضی ہتھیار استعمال کر لے، آخر میں شکست امریکہ اور اسرائیل کو ہی ہوگی۔ یہ بات کنفرم ہے کہ انشاءاللہ ایران ہی جیتے گا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نیست و نابود ہوں گے۔ ایران اب تک ایران کا پلڑا بھاری ہے ان پہ، اکیلا ایران لڑ رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ان کے اور اتحادی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے کہ اپنی فوج ایران کے اندر بھیج دیں۔ امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہے، اپنی فوج تو بھیج کے دیکھے۔ پوری دنیا کو یہ سوچ لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، امریکہ ایک بزدل قوم کا نام ہے، اور ایران جو ہے، ایران ایک مسلمان ملک ہے، اس میں ایک جذبہ ایمانی ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے، اور شہادت کا جذبہ ہے ان کے اندر جو ان غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ اور جنگیں جو ہے، جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی کہ جی ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ان کی فوج زیادہ ہے۔ نہیں، کم فوج ہو مگر اس میں جذبہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ جس فوج کے اندر جذبہ اور ایمان موجود ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، اور یہ فتح انشاءاللہ ایران کی ہوگی۔ میں اپنے تمام دوستوں سے کہوں گا، تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے ہم دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ایران کو فتح نصیب دے اور ایران کی غیبی مدد کرے اللہ تعالیٰ۔ آج جو لوگ یہ کہہ کے ایران کا ساتھ نہیں دیتے یا ایران کے لیے دعا بھی نہیں کرتے کہ جی وہ تو شیعہ ہے، شرم آنی چاہیے ان کو۔ پھر ان کو چاہیے نیتو یحییٰ کے ساتھ چلے جائیں، وہ سنی نے جو آج یہ کہتے ہیں۔ صدام کو جب عراق پہ حملہ کیا وہ کون تھا؟ وہ سنی تھا، کٹر عراق سنی تھا۔ جب اسامہ بن لادن کو مارا وہ کیا تھا؟ وہ اہل حدیث تھا۔ اس نے کسی کو چھوڑا؟ یہ مسلمانوں کو ہمارے کچھ علماء دین بھی اور ہمارے لیڈران بھی حصوں میں، گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جو ہے ان گروہوں میں بڑھ جائیں۔ ہر ملک کے اندر عالم دین جو ہے وہ بھی فرقہ پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو سیاستدان ہے وہ کوئی قوم پرستی میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی چیز میں لگا ہوا ہے۔ یار خدا کا واسطہ ہے، اس کو ایک قوم بناؤ۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے ایک امت کو جگانا چاہیے، یہ سوئی ہوئی امت جو ہے خدا کے لیے یہ جاگ جائے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، ہم سب کے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنے عظیم لیڈر کی ہم قوم ہیں جن کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جانا چاہیے، اور جب پوری دنیا کے مسلمان اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہاں بھی جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں بھی ہمارے امتی بھائی ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے دلوں میں ہر امتی کے لیے ایک درد ہونا چاہیے۔ کیا بروز قیامت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو کیا وہاں ہم یہ کہیں گے ہم سنی تھے، ہم شیعہ تھے، یا ہم دیوبند تھے، ہم پاکستانی تھے، ہم ایرانی تھے، ہم سعودی عرب کے تھے؟ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، مسلمان قوموں کو بھی سوچنا چاہیے، نیچے کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہر انسان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک میں اپنی حکومتوں کو احتجاج کے ذریعے مجبور کرے کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہ دیں، وہ ایران کا ساتھ دیں۔ اور علماء دین جو حق کے علماء دین ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ آپ لوگ عوام کے اندر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالیں، اس عوام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیں۔ جب ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہم کبھی بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہمارے اندر اس کا درد ہوگا۔ آج ہمارے اندر مسلمان کا درد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم ہوئی ہے۔ اور اس میں میں معافی چاہتا ہوں اپنے تمام علماء دین سے، آپ لوگوں کا بھی قصور ہے۔ آپ لوگ ان کو اپنے مسلک کے لیے تو بہت مسئلے بتاتے ہو، فرقے کے لیے تو بہت حدیثیں نکال لیتے ہو، مگر کبھی امت کو ایک ہونے کے لیے بھی کبھی حدیثیں نکالی ہیں آپ نے؟ کبھی یہ بھی ان کو درس دیا ہے؟ آپ جہاں بھی علماء دین ہیں، جو حق کے علماء دین ہیں، ان کو چاہیے اپنا کردار ادا کریں، اور جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ پیدا کریں اور اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنی جان دیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مولوی بھی جو ہے صرف اور صرف اپنے پیٹ کی خاطر اپنے فرقے بناتے ہیں، دین کی خاطر نہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عوام بیچاری کیا کرے؟ کوئی اہل حدیث بنا کے بیٹھا ہے، کوئی اہل سنت بنا کے بیٹھا ہے، کوئی دیوبند بنا کے بیٹھا ہے، کوئی اہل تشیع بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب کے سب اپنے روزگار انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو آپس میں نفرتیں دی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان اپنے ملک میں دیکھ لو کہ وہ کتنے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، وہ دوسرے فرقے سے نفرت کر رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو مسجد قریب ہے اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے۔ نہیں جی، یہ تو اہل حدیث کی مسجد ہے، نہیں یہ دیوبند کی مسجد ہے، یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہ اہل تشیع کی مسجد۔ وہ خدا کے بندو، ہم نے جو عبادت کرنی ہے اپنے اللہ کے لیے کرنی ہے۔ ہم جب سجدہ ریز ہوتے ہیں اپنے پاک پروردگار کے آگے ہوتے ہیں، کسی فرقے کے لیے نہیں نماز پڑھتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا جو ایک فرقے کی بنیاد پہ ایک مسجد کے اندر جاتے ہیں، نہیں جاتے، جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو کے نماز پڑھتے کہ جی وہ ہو جائے تو میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ نہیں، ہم نماز صرف اور صرف اس پاک پروردگار کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو جو عبادت ہم اپنے اس پاک پروردگار کی کرتے ہیں تو ہمیں کسی فرقے سے کیا لینا؟ مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ہے یا نہیں ہے۔ یار، اس سے بڑی اور کیا ہماری کم بختی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے بھی یہ چیز سوچتے ہیں۔ خود سوچو کہ یار، جو لوگ، جن مولویوں نے ہمیں اس نوبت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یار وہ دوسرے فرقے کی مسجد ہے، اس کے امام کے پیچھے نماز تمہاری نہیں ہوگی، تو سوچو پھر یہ کیا امت مسلمہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ اور جو علماء حق ہوں گے وہ کبھی بھی یہ آپ کو تعلیم نہیں دیں گے کہ آپ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں یا اس مسجد میں۔ وہ کہیں گے جہاں قریب مسجد ہے اس میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، اس میں تو انسان اللہ تعالیٰ کے رابطے میں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں کرنی۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں کہ ہمیں نبی کی محبت سے انہوں نے دور کر دیا۔ جب ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر جائے گی تو ہم یہ عمل کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ پھر ہمارے قریب جو بھی مسجد ہوگی، چاہے اہل شیعہ کی، اہل تشیع کی ہو، اہل سنت والجماعت کی ہو، دیوبند کی ہو، اہل حدیث کی ہو، کوئی بھی ہوگی، ہم جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو خدا کے لیے ہم عام عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی علماء دین یہ تعلیم دے
کہ یار اس مسجد میں تمہاری نماز نہیں ہوگی، اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، تو وہ غلط ہے۔ ہر مسجد میں ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آج ہم مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوئے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج دین اسلام کا بڑے بڑے مولانا نام تو لیتے ہیں مگر دین کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دیتے۔ ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے۔ اور باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ ایران کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سبحانہ جل جلالہ ایران کو فتح نصیب کرے، ایران کو اپنے حبیب کے صدقے میں ایران کی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اور باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے، رتی برابر بھی ایمان ہے، تو اس کو چاہیے اسرائیل اور امریکن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دیں۔ یار ایران میں جا کے آپ ان کے لیے لڑ تو نہیں سکتے، تو کم سے کم آپ ان کے لیے یہ تو کر سکتے ہو کہ اسرائیلی اور امریکن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دو۔ جب اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے جس ملک میں بھی مسلمان رہ رہا ہے اس کو چاہیے اسرائیلی اور امریکن پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر دے۔ انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑا اثر پڑے گا ان کو۔ اور جو لوگ ان کی پروڈکٹ کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یار ہمیں اس پیسے کے لیے مطلب ہے ہم ان کی چیزیں بیچ رہے ہیں، صرف ہمیں چند پیسوں کا فائدہ ہو۔ کیا اس موقع پہ اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں اور پھر بھی ہم لوگ انہی کی پروڈکٹ کا بزنس کریں تو کیا اللہ اور اللہ کا رسول ہم پہ راضی ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے آپ ان کی پروڈکٹ کو نہ لانچ کرو، آپ کوئی اور پروڈکٹ کا کاروبار کر لو، برکت اللہ پاک دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں اپنے حبیب کے صدقے میں برکت دے۔ تو ہم لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں اور جو بھی کاروبار کریں اور اللہ کے بھروسے پہ کریں، اور انشاءاللہ اس میں ترقی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے امریکن اور اسرائیلی پروڈکٹ بیچ کے ہی ہم نے کاروبار کرنا ہے۔ تمام اسرائیلی پروڈکٹ اور امریکن پروڈکٹ کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کو جو خریدار ہیں سب سے پہلے ان کو بھی چاہیے کہ آپ کہیں سے بھی اسرائیلی اور امریکن پروڈکٹ کو نہ خریدیں، چاہے آپ کو جتنا بھی اس سے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن وہ پروڈکٹ نہ خریدیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا بائیکاٹ کریں، پلیز خدا کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ سمجھو کہ یار یہ دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانی چاہیے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوسرے لوگوں تک، تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ اور میں تمام سننے والوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ یہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو میری پہنچے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان حالت جنگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرے، اور جو وہاں زخمی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اور جو لوگ اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کرے۔ شہید کا تو رتبہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، میں اسے رزق دے رہا ہوں۔ تو خود سوچو شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو لوگ، جو مسلمان غیر مسلموں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ سوچیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈریں وہ۔ اور تمام اسلامی بھائیوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔